یہ میرے خیال میں بڑا خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ جو ہمیں توقع تھی کہ وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں بہت واضح پالیسی اپنائیں گے، انہوں نے پھر گول مول پالیسی اپنا لی ہے۔ اور یہ یاد رکھنی چاہیے ہمیں بات کہ طالبان چاہے وہاں کے ہوں یا یہاں کے ہوں، یہ اصل میں بنیادی طور پر جہادی گروپ ہیں۔ افغانستان سے پاکستان میں حملوں کا سلسلہ تاحال رک نہیں سکا ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان کی جانب سے افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کا بار بار اعلان بھی کیا گیا ہے، لیکن اب ان کے موقف میں تبدیلی آ گئی ہے اور ترجمان ذبیح اللہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ افغانستان، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی سرزمین نہیں استعمال ہوگی کسی بھی اور ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 62 بیسز ہیں ٹی ٹی پی کی ان افغانستان، اور اگر وہ 14 قونصل خانے انڈیا کے بند کر سکتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے کہ جو انڈیا ہے وہ اینٹی طالبان ہے یا اینٹی افغانستان جو بھی اس کا بیہیویئر ہے وہ کانٹراڈکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ، تو پھر انہیں وہ 60 بیسز بھی نیوٹرلائز کرنی پڑیں گی۔ دس از طالبان ٹاکنگ۔ جب گورنمنٹ فارم ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دیٹ ول ڈیٹرمن ان ریئل ٹرمز۔ ابھی فی الحال جو حملے ہو رہے ہیں دیٹ کلیئرلی انڈیکیٹس کہ اس وقت وہاں جو کیوس ہے اس کا فائدہ انڈیا بھی اٹھا رہا ہے، اور وہ جس کو بھی آگے یوز کر رہا ہے، لیٹ اٹ بی ٹی ٹی پی، ابھی تو وہاں داعش بھی ہے، ISIS بھی ہے۔ طالبان پہ بہت زیادہ ٹرسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ امید رکھنا کہ طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی افغانستان کے اندر بڑا ایکشن کریں گے، مجھے اس کی توقع نہیں ہے، کیونکہ ان کے درمیان ایک ہم آہنگی موجود ہے، مذہبی حوالے سے بھی، سوچ کے حوالے سے بھی۔ اب یہ کہ وہ وہاں سے پاکستان پر وہ کہیں گے کہ جی ہم نے ان کو منع کر دیا ہے، پاکستان نے فینس لگا لی ہے، اس طرح کی جب وہ گورنمنٹ میں آ بھی جائیں گے تو بہت سی توجیحات پیش کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے روکنا ہوتا ہے تو وہ اس وقت بھی ان کی کوئی ریٹ اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ روک نہ سکیں۔ جو کام انہوں نے روکنے ہیں وہ روک رہے ہیں، اور جو نہیں روک رہے وہ نہیں روک رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے طالبان کی ایک لینینٹ سی پالیسی رہے گی جو ماضی میں بھی رہی ہے، اور جو جن علاقوں میں ٹی ٹی پی پہلے رہی ہے وہ کسی نہ کسی طرح طالبان کے زیر اثر ہی رہے ہیں پچھلے 20 سال میں۔ کابل نکال کے جو پاکستان کی سرحد کے قریب پشتون علاقہ ہے وہ کافی طالبان کے زیر اثر رہا ہے۔ اب یہ لوگ کوئی فضا سے تو ایک دم نازل نہیں ہوئے کہ آ کے انہوں نے اقتدار سنبھال لیا ہے یا 75,000 کی فوج بنا لی ہے، یہ ان علاقوں میں پہلے سے موجود تھے، یہ علاقے ان کے زیر اثر تھے۔ سب جانتے ہیں کہ کابل سے 100 کلومیٹر دور طالبان کی چیک پوسٹ بھی ہوا کرتی تھی، ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ بننے کے بعد بھی ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور ایک ٹی ٹی پی کے لیے جو شیلٹر ہے وہاں پہ وہ ایگزسٹ کرتا رہے گا۔ باقی لپ سروسنگ ہے وہ اس کو کیسے کیا کریں گے، ہمیں اپنا گھر خود ہی صاف کرنا پڑے گا، اپنے بارڈرز خود ہی گارڈ کرنے پڑیں گے، اپنے بارڈرز خود ہی گارڈ کرنے پڑیں گے۔ مزمل صاحب، اور کیونکہ جب آپ جیلیں کھولتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کس کو رہا کر رہے ہو آپ، تو زیادہ سے زیادہ ٹی ٹی پی کے لوگ رہا ہوئے ہیں۔ ملا فقیر محمد کو رہا کیا گیا ہے جو بہت ایکسٹریمسٹ بندے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان کا آپس کا معاملہ ہے، وہاں کے علماء طے کریں کیا کرنا ہے۔ اگر دیکھیں بندے افغانستان میں موجود ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، تو ہمارا معاملہ کیسے ہو گیا؟ آپ یا تو ان کو ڈپورٹ کریں، پاکستان کے حوالے کریں، گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کریں، یا اگر وہ غیر قانونی طور پر ہیں تو انہیں جیل میں ڈالیں، ان کو رہا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ معاملات ہیں، اور شاید ہی چلتے رہیں گے اس طرح۔ پاکستان کو اپنی پالیسی اس اعتبار سے بنانا ہوگی کہ ایک اور مسئلہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ نہیں کہ ٹی ٹی پی کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کم ہوں گی، بڑھ رہی ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور منظم ہو رہے ہیں وہ۔ یہ میرے خیال میں بڑا خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ جو ہمیں توقع تھی کہ وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں بہت واضح پالیسی اپنائیں گے، انہوں نے پھر گول مول پالیسی اپنا لی ہے۔ اور یہ یاد رکھنی چاہیے ہمیں بات کہ طالبان چاہے وہاں کے ہوں یا یہاں کے ہوں، یہ اصل میں بنیادی طور پر جہادی گروپ ہیں، اور جہادی گروپ کا اگر افغانستان پہ قبضہ ہو چکا ہے تو وہ لامحالہ اب نہیں تو بعد میں چاہیں گے کہ وہ جہادی نیریٹو آگے چلے، جس کا پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اور پاکستان کو زنیرہ میں بالکل ٹھیک کہا کہ بہت محتاط چلنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ہم محتاط بالکل نہیں ہیں، ہمارے تمام وزراء، حتیٰ کہ آج جو ہے وہ امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں وہ وہاں پر طالبان کی وکالت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان کے بارے میں دنیا کو اپنا رویات بدلنا چاہیے۔ شیخ رشید صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، معید یوسف یہی کہہ رہے ہیں۔ بھائی اگر پاکستان میں کل خدا نخواستہ حملے ہوتے ہیں، ہم کس منہ سے دنیا کے پاس جا کر کہیں گے کہ یہ طالبان نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے؟ دنیا تو کہے گی کہ جی آپ نے خود کیا ہے، آپ خود بھگتیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم اس طرح سے دنیا میں وکالت طالبان کی نہ کریں، خاموش رہیں۔ اگر کچھ اوپنلی نہیں کہہ سکتے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، دیکھیں حالات کس طرح سے انفولڈ ہوتے ہیں، طالبان کے رویے کو دیکھیں اور پھر بات کریں۔
कई सालों से वो जनाब यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो वो अब इस मरहले पे, क्योंकि दाइश खुरासान भी आ गई है सामने, और तो वो टीटीपी को कहते हैं कि आप अपना इस मामला को पाकिस्तान खुद देखें। तो पाकिस्तान ने अब खुद देखना है। अच्छा, देखना है तो पहले क्या उनको तस्लीम करना है? तस्लीम तो करना नहीं है, पहले इंतजार करना है पाकिस्तान ने कि दूसरे मुल्क तस्लीम करें। दूसरे मुल्क क्या सोच रहे हैं उससे भी बात कर लेते हैं। मुझे जो सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है वो ये है कि उन एरियाज जो अफगान तालिबान के कंट्रोल में थे इस हुकूमत से पहले, माने कि जो 70% 60% जो इलाका था जो हर वक्त अफगान तालिबान के कंट्रोल में था, उन इलाकों से हमारे पे अटैक्स हो रहे हैं इस वक्त। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर उनका कंट्रोल अफगान तालिबान का उधर था और उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया था बनाए कि हम हर टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे आपके खिलाफ, तो फिर ये क्यों अटैक्स हो रहे हैं हमारे ऊपर? क्या वो उस वक्त ये टेरिटरी उनके कंट्रोल में नहीं था या इस वक्त नहीं है कंट्रोल में? क्या बात क्या है? और अटैक्स होते हैं और हमारे लोग शहीद होते हैं, तो उनका ये बयान कि आपका और टीटीपी का जो मसला है आप वो खुद सेटल करें, वो आपका और उनका मसला है, इसका क्या मतलब है भाई? माने कि अगर टीटीपी आपके मुल्क से हमें अटैक करती है तो वो मसला हमारा और टीटीपी है, आप दरमियान में आते ही नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जो पोजीशन है इस वक्त, और हमें जो कहा जाता है कि भाई कुछ नहीं, फिक्र मत, ये अभी तक कंट्रोल उनका पूरा नहीं हो रहा है, नहीं आस्ते आस्ते हो। ये जो एरियाज हैं जिधर से हमारे पे अटैक हो रहे हैं, ये तो हर वक्त उनके कंट्रोल में था। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ वक्त लगेगा, और ये चूंकि एक इंटरनेशनल गारंटी, एक माहिदा उन्होंने लिख के साइन किया हुआ है, वो उस पर स्टिक करेंगे, कायम रहेंगे, उनको रहना भी चाहिए। वरना फिर अगर अमेरिका वहां पर ड्रोन दे के हमले कर सकता है तो पाकिस्तान भी करेगा फिर, क्योंकि ये तो इस तरह का तरीकाकार या इस तरह की हालत जो है, जो भी सिचुएशन है, वो तो काबिल कबूल नहीं है।